اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں کہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، تو یہ ان کے لیے بہتر اور دین اسلام پر ثابت قدمی ہوتی اور ہم انہیں اجر عظیم عطا کرتے، انہیں سیدھا راستہ چلاتے۔ اب فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ کے انعام یافتہ لوگ وہ انبیاء ہیں اور صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہی عمدہ ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اس آیت مقدسہ کے متعلق روایت ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حضور کی خدمت میں افسردگی اور غمزدہ حال میں حاضر ہوا۔ حضور علیہ السلام اپنی امت پر رؤوف الرحیم ہے، بڑا حضور علیہ السلام کو اپنی امت کی فکر رات دن، بس یہ فکر امتی امتی، اور امتی جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا دنیا، خود غرض۔ میں کہتا ہوں اگر نبی سے محبت ہے نا تو ان کے کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرو، پھر قواریت نہ کرو۔ پھر ہمیں مولیوں نے جو 2 نمبر لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بانٹ کے رکھ دیا، پتہ نہیں کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی کہتے یہ بھی غلط، کوئی کہتے یہ بھی غلط، فساد کے طرف۔ عوام تو ویسے بھی ان کو تو پتہ نہیں، خصوصاً چونکہ اہل سنت و جماعت پیروں کو ماننے والے، پیروں نے پھر بہت بڑا فساد کیا، مزاروں پہ ٹھیکے جمائے ہوئے ہیں، کوئی قوالی کر رہا ہے اور کوئی بس وہ کڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی کے مونچھیں بڑی ہے تو کوئی مختلف، اور پھر وہ پوری کی پوری بدنامی اہل سنت و جماعت کی۔ پیر ہے، آپ کا پیر درس قرآن دیتے ہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں دیتا۔ درس حدیث دیتے؟ نہیں، وہ بھی نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ دم درود کرتا ہے۔ واہ، یہ تو زبردست پیر نکلا، وہ دم درد کرتا کہتا ہے بس میں ہوں نا۔ یہ شیطانوں کی بات ہے، یہودیت ہے، یہ جہنمیوں کی بات ہے، میں ہوں نا۔ بھائی وہ تو اس لیے ہے کہ اللہ ہے نا، کہ فکر نہ کرو، تو کیوں غم زدہ ہے؟ حضور جیسے رؤوف الرحیم نبی ہے نا، ان کی سنتوں کو زندہ کرو نا۔ نہیں، یہ کہتا ہے میں ہوں نا۔ اب مرید آ کے پیر کا لباس پہنا ہے، یہ نہیں پوچھتا کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ خوش ہوتے دیکھ بھائی سنت صرف رسول اللہ کی ہے، آپ نے نئی سنت نکالی، یہ کیوں ایسے ٹوپے بانی؟ پیر ایسے پہنتا ہے، پیر نے تمہیں یہ سکھایا؟ انا للہ و انا الیہ۔ تو یہاں ہم اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، لیکن اللہ والوں کے لباس میں کتنے فساد یہ اب تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے دین کا کتنا بیڑا غرق کیا اور امت کو کہاں تک پہنچایا، یہ آپ نہیں جانتے کہ ان کا عقیدے کتنے بگاڑے ہیں، یہ آپ نہیں جانتے۔ افراط اور تفریط دونوں چیزیں اس میں ہیں۔ تو دیکھو حضور علیہ السلام کو امتی کی فکر چہرے پر دیکھا تو غمزدہ ہے،
امت کی فکر. پیارے آقا دو جان پوچھتے ہیں میرے غلام غمزدہ کیوں ہو؟ ارے فکر مند کیوں ہو؟ میں آپ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غور کرتا ہوں، میں فکر کرتا ہوں، ہم ہر صبح اور شام آپ کے چہرے انور کا دیدار کرتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دنیا میں چند چیزیں پسند ہیں. سب سے پہلے النظر الی وجہک یا رسول اللہ، مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ آپ کا دیدار کر دیں، آپ کے چہرے کو دیکھ لیں. ایسے بھی نہیں دیکھتے کہ حضور دیکھ رہے وہ بھی دیکھ رہے، نہیں، چھپکے سے دیکھتے تھے. صحابہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں صحیح نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جی بھر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا. حیا اور شرم آتی تھی. ایسے حیادار صحابہ. اور مجھے یہ بڑا پسند ہے کہ اپنا مال آپ پر خرچ کروں اور میری بیٹی آپ کی نکاح میں، مجھے یہ بڑا پسند ہے. سب حضور کی محبت کی بات ہے. آپ کے ہم نشینی دنیا میں حاصل ہیں. کل جب قیامت کا دن ہوگا آپ کا درجہ بہت بڑا بلند ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے جیسے. اس امتی کو تو شرم آنی چاہیے نا، وہ کہتے نبی میرے جیسے. پتہ نہیں کس زبان سے کہتے، پتہ نہیں کون سا قرآن اس نے پڑھا. بھئی جو ہمارے جیسا ہوگا تو ہمارے ساتھ ہوگا نا، ہم ساتھ ہوں گے. لیکن جن جیسا کوئی نہیں ہے تو ان جیسا پھر وہاں اس کا مقام بھی تو بڑا ہوگا، اس کا مرتبہ بھی تو بڑا ہوگا. حضور جیسے نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا، حضور جیسے روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا، حضور جیسے اللہ کی بندگی کوئی نہیں کر سکتا. یہ ممکن بھی نہیں ہے. ارے حضور کی بات تو وہ الگ ہے. ارے حضور کے صحابی جو بلا فصل خلیفہ ہیں، جو خلیفہ اول ہیں صدیق اکبر، ارے اس کی ایک رات کی حضور کی محبت میں غار ثور میں گزارنا، ارے پوری امت کے ہمارا عقیدہ نہیں کہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. اپنے آپ کو سانپ سے ڈسوا رہا ہے، سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کرتا ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ جنت کے بلند درجوں میں ہوں گے اور ہماری رسائی وہاں تک کہاں ہے. تو دل میں دکھ آتا ہے کہ آپ کا دیدار نہ ہو تو اس جنت میں کیا کریں گے. ہائے ہائے. حضور علیہ السلام سن رہے. اور ایک روایت میں کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام، حضور علیہ السلام کے سچے عاشق تھے کہ آپ کی جدائی کا تاب نہ لا سکے. اور ایک دن بڑے غم زدہ کہ جدائی آئے گی، کیونکہ ہم بیٹھے ایک دن جدائی تو آئے گی نا. حضور کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. حضور فرماتے ہیں آپ تو چہرہ کیا زرد پڑ گیا، کمزور ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ اب کی حالت یہ کیا ہے؟ کہتے یا رسول اللہ ہمیں تو دنیا میں آپ کی جدائی برداشت نہیں ہے. آپ سے جدا ہوتے ہیں، تڑپ اٹھتے ہیں، بھاگ کے آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو آخرت میں کیا حال ہوگا؟ وہاں تو حضور کا دیدار کس طرح ہوگا؟ اس جنت کے اعلیٰ علیین میں ہوں گے. اور ہمارے لیے پہلے تو پتہ نہیں جنت ہے یا نہیں. اگر جنت مل جائے گی تو حضور کہاں؟ حضور کے وہ تھوڑی ہوں گے حضور کے پاس. ان کا مقام ہمارا مقام. مثال کے طور پہ کوئی کہتے میرا دوست اسلام آباد میں رہتا، تو کہتے میں تو اسلام آباد میں رہ بھی نہیں سکتا. اور میرا دوست جو ہے نا وہ افسر ہے، وہ وزیر اعلیٰ ہے، وزیر اعظم ہے. اگر اسلام آباد میں جگہ مل بھی گئی تو کسی کمزور سی جگہ میں ہوگی، لیکن یہ وزیروں کے ہاؤس میں تو نہیں جا سکتا نا، وہ بڑے لوگ ہیں. جو دنیا میں کمزور لوگ بڑوں میں نہیں، اور وہاں تو جنت، پھر تو وہاں تو درجات ہیں. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں. اچھا یہ سوچ تھی کہ جبریل اللہ کا حکم لے کر آئے. یہ آیت نمبر 69. دیکھا ایک امتی کی فریاد،
ایک امتی کا درد عرش سے جواب آ رہا ہے، ارے اس نبی کے محبت میں اس کی اطاعت کرو، ارے ان کی جدائی نہیں ہوگی۔ جو وزیر اعظم سے محبت کرتا ہے، وزیر اعظم پھر ان سے بھی محبت کرے، بھلے وہ محل میں رہے، وہ خادم بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ بلال نے اپنا ملک تو چھوڑا، حبشہ تو چھوڑا، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ قرآن پاک اس کا ذکر کرتا ہے کہ کتنی تکلیفوں کے باوجود بھی جب اللہ کی طرف سے یہ آتا ہے، اے بلال ان ظالموں کو کہہ دو کہ چلو میں نہیں مانتا، بولا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، ارے کتنی سزا دیں گے، اللہ احد ہے، اللہ واحد لا شریک ہے، ارے ان کی کہتے ہیں ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو، کہتا ہے یہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، پورے دن جو ہے نا گرم ریگستان پہ مجھے سزائیں دیتے، پتھر رکھتے ہیں، لیکن مجھے اللہ کے یاد میں اور مزہ آتا ہے۔ سورہ نحل میں اس کے لیے آیت نازل ہوئی، صدیق اکبر آئے اور اللہ کا پیغام سنایا، بولا نہیں میں اللہ تعالیٰ کا ان کے سامنے بھی منکر نہیں ہو سکتا، انہیں ظلم کرنے دو۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائے انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، ارے ان لوگوں کی رفاقت کس قدر بہتر ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہم ارزقنا یا رب۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے درجے کو پہنچ جائیں گے۔ بعض گمراہ وہ کہتے دیکھیں مان نبیوں تو نبیوں کے ساتھ ہو جائے گا تو نبی بن جائے گا، انا للہ۔ کوئی وزیر اعظم محبت کرے اس کے خادم تو وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، لیکن قادیانیوں کو عقل ہی نہیں ہے، وہ تو بس ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ثابت کرتے ہیں، کیونکہ ڈالر کھا رہے ہیں نا، یہ تو بنائے گئے ہیں نا، شیطان کے بنائے ہوئے دعوے دار ہیں، جو حضور علیہ السلام نے بتایا دجالین کذابین آئیں گے۔ آج ممبروں پر اللہ کے کلام پڑھنے والے کتنے دجال آ گئے، حضور کے سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، 1400 سال کے اولیاء اور بڑے بڑے علماء کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ نے بڑا گھمنڈ ہے انہیں، اللہ ان کے شر سے بچا، بولا آمین۔ یہ ان کے ساتھ رہیں گے لیکن اس اعتبار سے رہیں گے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تو پہلے جائیں گے، لیکن کس حیثیت سے؟ عمل کے اعتبار سے جو درجات ہیں وہ سب سے پہلے حضور ہیں، پھر اس کے بعد انبیاء ہیں، اس کے بعد انبیاء کے بعد جو اولیاء اللہ اس میں سب سے پہلے صدیق اکبر ہیں، لیکن حضور علیہ السلام پہلے حضرت بلال جا رہے ہیں، تو بس بحیثیت خادم جا رہا ہے۔ یہاں انبیاء صدیقین شہداء صالحین کی تھوڑی سی تعریف سنیں۔ نبی وہ انسان ہے، یہ آپ نے سن لیا کہ نبی انسان ہوتا ہے، یہ عقیدہ رکھو، جناتوں میں نہیں ہوتا، فرشتوں میں نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسری مخلوق بھی نہیں ہے، یہ ابھی عقیدہ رکھو، کوئی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ بولا وہ کون تھے؟ بولا وہ بشر تھے، لیکن ان بشروں جیسے نہیں۔ بشریت کو جو درجات ملے، جو عزت ملی، وہ انہی سے، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے وہ۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں ہم تو بشر نہیں مانتے، کافر ہو جاؤ گے، بات ختم ہو جائے گی۔ ہم جیسے نہ بولو کہ ان جیسا کون ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ہے بشر، مخلوق ہے، خالق نہیں ہے، عابد ہے، معبود نہیں ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا سب سے بڑا امین ہے، اللہ کی بندگی میں سب سے بلند رتبے والا ہے۔ یہ الفاظ سیکھو، ایسے نہیں کہ تمہیں شیطان ادھر لگا جائے خدائی کی صفت ان کو دے دو۔ بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں، ان کو بیان کرنے والوں کو آتا ہی نہیں کہ میں کس طرح بیان کروں، بولے چلو اس کو پھر جو ہے نا جہنم میں پہنچا دیتے۔ وہ بیٹھنے والا بھی کہتے چلو انا للہ و انا۔ کس قدر لوگ جو ہے نا شرک میں مبتلا ہوئے، اولیاء اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ان کے محبت میں گئے، جہنم میں پہنچ گئے۔ ان کے بارے میں جو عقیدہ رکھا، اللہ سے بڑھ کر عقیدہ رکھا، وہ کافر ہیں بھائی، ان میں اسلام کہاں سے رہ گیا؟
ان سے پوچھو تم ایک عمل کیوں کرتے ہو؟ بولے یوں کرتے. انا للہ. بھائی یوں نہیں، یوں تو شرک ہے یار، کیا کر رہے ہو؟ وہ انسان ہے جس پر وحی نازل ہو اور جس کو اللہ نے مخلوق تک احکام پہنچانے کے لیے بھیجا ہو. اکمل، مکمل ہستی، ہر عیب سے پاک، ان کے نسلیں ہر عیب سے پاک، ایسے مکمل اوریجنل کہ ان کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے. جو میلاد بیان کیے جاتے ہیں وہ لوگوں کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے پاکیزہ ہستیاں ہیں. ان کے والدین کا ذکر، ان کے خاندان کا ذکر جو ہم نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 35 سے پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہوتا ہے تو پہلے وہ نانا جان سے شروع ہوتا ہے، آل عمران سے، پھر ان کی والدہ کا، پھر ان کی والدہ اس کی نانی جان کا، پھر ان کی والدہ بی بی مریم کا، پھر آتے 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 پھر یہ میلاد ہوتا ہے، یعنی نبیوں کا کی ولادت کا ذکر. آج یہ بھی مولوی نکلا ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن نہیں، میلاد نبی کا میلاد نہیں ہے. بھائی ولم یولد صرف اللہ ہے، اللہ کی میلاد نہیں ہے، باقی ہر انسان کی میلاد ہے. وہ یوں بولو کہ ہم بھائی نبی کے دنیا میں آنے میں کوئی خوشی نہیں کرتے، صاف الفاظ بول دیا کرو نا. یہ نہیں بولو کہ میلاد نہیں ہے، یہ کفر ہے. ولم یولد صرف اللہ ہے، اللہ کی کوئی میلاد نہیں ہے. اللہ ہاں ازلی ابدی ہے. پھر کہتے ہیں ان کا تو تذکرہ نہیں ہوا، یہ قرآن تو نے پڑھا نہیں پڑھا؟ بولے صحابہ نے نہیں کیا. اس دن ہم نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی تو اس میں یہ آیا کہ صحابہ ایک جگہ جمع ہے تو اس کا ذکر کر رہے ہیں. جبریل آتا ہے، کہتے ہیں ان سے پوچھو، بڑی طویل حدیث ہے. بولے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمیں ایسے نبی دیا. تو اسی کا نام تو میلاد ہے. تو یہ حدیث بہرحال ان کے پاس جب آتی ہے وہ نہیں پڑھتے، پھر نہ اس کے لوگوں کے سامنے تذکرہ کرتا ہے. کہتے نہیں اس قسم کے وہ نہیں بیان کرتے نا، پھر اس سے لوگ گمراہ ہوتے. واہ، نبی کے میلاد میں نہ سے گمراہ ہوتا ہے، انسان مسلمان ہوتا ہے کہ بھئی ہاں ہمارے نبی دنیا میں آئے بھی تھے، ان کے والدین بھی تھے، پھر انہوں نے شادی بھی کی، ان کے اولاد بھی تھی، ان کی بیویاں تھیں، پھر دنیا سے پردہ فرما بھی گئے. یہ ہیں صدیق. وہ شخص ہے جو اپنے قول اور اعتقاد میں صادق ہو، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اب اس مہینے کی نسبت سے ان کا یہاں ذکر ہوا. اور دیگر فاضل صحابہ اور انبیاء سابقین علیہ السلام کے اصحاب، کیونکہ وہ صدق اور تصدیق میں دوسروں پر فائق اور غالب ہوتے ہیں. یہ بھی کہا گیا کہ جو دین کے تمام احکام کی بغیر کسی شک اور شبہ کی تصدیق کرے وہ صدیق ہے. اور یہ ہے شان کس کی ہے؟ یہ شان صدیق اکبر کی ہے کہ سب سے پہلے ہاں جو بھی کام آتا تھا لبیک. واقع معراج ہے لبیک، حضور نے کہا اللہ واحد لا شریک ہے، کلمہ پڑھا لبیک. جو بات آئی ہر اس میں اگر مال قربان کرنے کا وقت ہے تو لبیک سب سے پہلے. خلافت کی باری آئی تو سب سے پہلے اس کو سپرد کی گئی. حضور علیہ السلام کی نمازیں مسجد نبی میں پڑھانے کی بات آئی تو صدیق اکبر پڑھا رہے. اور یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر جانے کی باری ہے تو صدیق اکبر ہے ساتھ جا کے کیا. اور قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو صدیق اکبر ہوں گے. کیا مقام دیا. پھر بھی ارے ایمان کے اندھوں کو صدیق اکبر کے خلاف اپنا کفر ظاہر کرنے کے لیے بکواس کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو قرآن کے بھی منکر ہے، نبی کے بھی منکر ہو گئے. اگر ایسے ہستی جو اس قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے والا ہے، صحابہ کو تسلی دینے والا ہے، یہ بڑا مقام علم کے اعتبار سے، بہادری کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے. شہید وہ شخص ہے جو دلائل اور براہین کے ساتھ دین کی صداقت پر شہادت ہے اور اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑتا ہوا مارا جائے. ہاں جو کوئی اور غرض نہ ہو، اپنی جان کی قربانی دے دے. صالح، صالحین جمع ہے صالح. نیک مسلمان کو صالح کہتے ہیں جس کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی چند باتیں اب سماعت کریں. امام بخاری ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جہاں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے طرف مبعوث کیا، اے قریش مکہ، اے اہل عرب. تم لوگوں نے کہا آپ جھوٹے ہیں.
استغفراللہ اعوذ باللہ۔ اور ابو بکر صدیق نے تصدیق کی اور اپنی جان اور اپنے مال سے میری غمخواری کی، صحیح بخاری حدیث نمبر 3661، کہ یہ وہ واحد شخص ہے جب بات ہوتی بولے دیکھے صدیق کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دو، یہ تو وہ ہستی ہے کہ ہر موڑ پر۔ حدیث سے معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تھے جب اور لوگ آپ کی تکذیب کر رہے تھے۔ نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت میں سب سے پہلے تبلیغ اسلام کی، اور ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان بن عفان ذو النورین اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے اکابر صحابہ اسلام لائے۔ یہ بھی اس کی محنت تھی، صرف یہ نہیں کہ کلمہ پڑھا تو پھر اس کے ساتھ، اگر کوئی اچھے پیر کا مرید ہے تو وہ کام کرے نا، یہ تو نہیں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا چندے جمع کر رہے اس کے لیے، وہی تبلیغ کرو۔ نمبر 3، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سفر ہجرت میں اپنے رفاقت کے لیے تمام صحابہ میں سے لوگ انہی لوگوں کو ساتھ رکھتے ہیں جو جس پر اعتماد ہوں، تو کہتے تیاری کرو رات کو نکلنا ہے، واللہ یا رسول اللہ میں تو پہلے سے تیار ہوں، اسی انتظار میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حج میں مسلمانوں کا امیر بنایا۔ نمبر 5، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 6، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام علالت میں بیماری میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی، پہلے بتا دیا کہ میرے بعد یہی ہیں، ذمہ دار یہی ہیں۔ نمبر 7، واقع معراج کے کہ جب کافروں نے تکذیب کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی سب سے پہلے تصدیق کی، اور یہی سب سے پہلا جو اس کو لقب ملا صدیق اسی کی وجہ سے ملا۔ نمبر 8، غزوہ تبوک میں گھر کا سارا سامان اور مال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ شان صدیق ہے، کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں، سب سے آسمان کے ستارے ہیں، لیکن سب کچھ لٹانا یہ صفت صدیق ہے۔ نمبر 9، کئی احادیث مبارکہ میں عقائد و جہان نے آپ کو صدیق کہا۔ نمبر 10، قرآن مجید میں نبوت کے بعد جس مرتبے کا ذکر ہے وہ صدیقیت ہے، اور متعدد آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذکر کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہونے پر کہ صدیق ہونے پر امت کا اجماع ہے، اور چونکہ نبی اکرم کے بعد صدیق کا ذکر اور مقام ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ خلیفہ اول ہر اعتبار سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہلے، اس لیے یہاں قرآن نے بھی پہلے ذکر کیا تو صدیق وہ کیا ذکر کیا کہ سچوں کا ذکر کیا، اور وہ شان صدیق ہے کہ رب کریم نے فرمایا انبیاء اور اس کے بعد وہ صدیقین، اور قرآن نے کئی مقامات پر ان کا ذکر کیا۔ اور یہاں جو آیت ہم نے پڑھی کہ من یطع اللہ والرسول، یہ الگ موضوع ہے کہ ہم نے آیت نمبر 59 میں پڑھا تھا کہ وہاں کیا ذکر تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یہ جملہ انشائیہ تھا، اور یہاں جو ہم اب بھی پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے، جملہ خبریہ ہے۔ وہاں تو یہ تھا کہ حکم مانو، 12 مقامات میں قرآن نے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا حکم دیا، میرے پاس یہ پورے موجود ہیں، حوالے موجود ہیں، 1 درجن مقامات پر کہ اللہ کے نبی کا حکم مانو، اللہ کے نبی کا حکم مانو، اللہ کے نبی کا مانو۔ پھر اس کا خلاصہ، اچھا پھر کئی مقامات پر یہ بھی ذکر کیا کہ من یعص اللہ ورسولہ، یعنی اب ایک حکم ہے کہ اللہ کا حکم مانو، اللہ کی اطاعت کرو، نبی کا حکم مانو، پھر اس کے بعد رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اطاعت نہ کرے
تو اس کے لیے فرمایا جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے وہ جہنمی ہے. نافرمانی کی پھر دو صورتیں ہوتی، ایک ہے کہ اس کی غلطی ہو گئی لیکن آپ نے آپ کو گناہگار تسلیم کرے گا تو یہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا. ایک یہ کہ وہ نافرمانی بھی کرتے اور کہتے اس میں کیا ہے. ایک شخص جو ہے داڑھی منڈا رہا ہے، اب کسی نے کہا کہ حضور یہ داڑھی نبی کی اسے بولا ارے اس میں تھوڑا ہی دین اس میں ہے، کہاں سے داڑھی اسلام میں آ گئی. جیسے غامدی لوگ وغیرہ وہ کہتے ہیں کامل اسلام اس میں تھوڑی ہے. بھائی حضور علیہ السلام وہ تو مطلق ہے یار، جو بھی تمہیں دے یار، ظاہری صورت بھی ہے اس میں، معنوی بھی ہے، سب کچھ آ گیا. آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس راستے پہ لگا رہے ہیں. یعنی امت نہیں سمجھی. آج کے 1400 سال بعد یہودیوں کے نسلوں سے آ گئے، انہوں نے جو ہے نا عجیب سے مسائل وہ بیان کی. صحابہ تو ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. جس انداز سے حضور مسکرائے اس انداز سے وہ مسکراتے ہیں، اس انداز سے. اور یہاں اب کچھ اور ہے تو اطاعت ہر اعتبار سے ہوگی. صورت بھی اپنانے کی کوشش کرے، اگر نہیں ہے تو یوں کہہ دے اللہ توفیق دے، یہ نہیں کہ اس کا مذاق اڑا ہے. تو یہ 12 مقامات پر اللہ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور یہاں پہ ایک اچھا رزلٹ بہت ساری جگہ میں، جیسے آیت نمبر غالباً 133 میں ہم نے پڑھا تھا، ہاں 33 نہیں بلکہ 32 میں، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہاں پہ کہ اگر تم محروم بننا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت تیرے اوپر برسے، تو پھر اللہ کے نبی کی بات ماننی پڑے گی تمہیں. یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ اس آیت کو انسان بار بار پڑھے کہ اللہ کے نبی کے اطاعت میں کیا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اچھے لوگوں کی رفاقت. دنیا میں کوئی کسی نیک انسان کے ساتھ بیٹھ جائے نا کتنا خوش ہوتا ہے یار. آج میں فلاں ولی کے پاس بیٹھا، کسی کے مزار پر بھی چلا جا کتنا خوش ہوتا ہے یار، آج فلاں ولی کے مزار پر حاضری نصیب ہوئی. اور پھر جب حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ جاتا ہے تو کیا بات ہے. ہاں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. ورنہ ایسے بدبخت بھی ہیں کہتے جو وہاں گیا سفر کر کے اس نے حرام کا ارتکاب کیا، اللہ کی پناہ پتہ نہیں کون سا دین لے کر آئے. ہمارے دین میں تو یہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے یہاں کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو اللہ کی نبی کے اطاعت کرے گا، یہ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ان کے خداموں، ان کے رفیقوں میں ہوگا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان لوگوں کے ساتھ رہے محبت کے ساتھ. کیا؟ ان کی ادائیں پسند ہو، ان کا گفتار پسند ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا پسند ہو، ان کا ہر عمل کو دیکھ کر کہہ دے بس یہی کامیابی کا راستہ ہے. یہ نہ کہ وہ جس طرح کھا رہا ہے، پی رہا ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے، اس کا مذاق اڑا ہے. یہ جہنمیوں کا شیوا ہے. کن کا شیوا ہے؟ جہنمیوں کا شیوا ہے. کہ ان کے ہم مجلس میں یہودی اور منافق بھی بیٹھتے تھے لیکن بغیر عیب کے وہ اور کچھ اور نہ ان کو نظر نہیں آتا تھا. عیب تلاش کرتے. حضور علیہ السلام تو بے عیب بشر ہیں، ان جیسا کون ہو سکتا ہے. وہ تو خلقت مبرأ من کل عیب، ہر عیب سے بے عیب ہے. جو انسانوں کے اندر کمزوری ہے میرے نبی کے اندر تصور بھی نہیں ہے. اگر ان کے اندر ہوتا تو بشریت کا مرتبہ کیسے پورا ہوتا، انسانوں کی تکمیل کیسے ہوتی، یا اللہ کا دیدار اور جنت کس کی نصیب ہوتی. ایسے ہستی کی ضرورت تو تھی نا کہ اس کی محبت کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. کہ حضور کی محبت ایسے ہونا ہے. اے رسول اللہ کی امتی مرد ہو یا عورت، تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت اتنی ہونا کہ اس کے مقابلے میں نہ باپ آئے، نہ بیٹا آئے، نہ بیوی کا شوہر آئے، نہ شوہر کی بیوی آئے، کوئی دوسرا فرد اس کے مقابلے میں نہ ہو، تب جا کے تمہارا کلمہ قبول ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین. تو درخواست ہے کہ آپ کی شادیوں میں، آپ کی غمیوں میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے کاروبار میں رسول اللہ کی محبت مقدم ہو. بس یہ نہیں کسی اور کا طریقہ لے کر آپ اس کو راضی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے.
آپ حضور علیہ السلام کے محبت میں آپ کی سانس سے چلتے رہیں۔ کریم اللہ، یہ بڑی کامیاب، ذالک الفضل من، یہ اللہ کے طرف سے یہ کامیابی ہے کہ جو اللہ واللہ کے نبی کی اطاعت کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے بہرہ مند فرمائے، اور اپنے نبی کی اطاعت اور خود اللہ کی بندگی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، سال میں ایک مرتبہ، 1 مہینہ تو مکمل روزے رکھیں، پختہ ارادے رکھو۔ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، حج کی توفیق دی، اللہ حج نصیب کرے۔ زکوٰۃ والا جو بنا کہ صاحب نصاب زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین ہیں اللہ ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، بڑوں کی تعظیم، علماء کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سننے والے بنائے۔ یا اللہ ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت فرما، زندوں کو دین اسلام پر جینے پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔